یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت اکرام کی بے ادبی اور گستاخی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی پیداشت میں عذاب اترتے ہیں، لوگوں کو غرق کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی سزائیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، تو آواز بلند کرنا تو یہ ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے جب بنی اسرائیل کا حال بیان کیا، ان کے عذاب بیان کیے، تو جب ان کے عذاب بیان کیے تو ان میں ایک عذاب کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کے الٹ دیا جائے۔ اللہ کا فرشتہ جب جاتا ہے، دیکھا کچھ مصلی والے لوگ، کچھ تسبیح والے لوگ، اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ فرشتہ واپس آ کے عرض کرتا ہے یا اللہ جس بستی کا حکم ہوا ہے وہاں پر کچھ لوگ بہت صوفی لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں اور بڑے نیک لوگ ہیں، فرمایا اب جاؤ اور پہلے ان کو الٹا کرو پھر بستی کو الٹو۔ یا اللہ حکمتیں تیری تو ہی جانتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ظلم کے خلاف چپ رہنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، وہ گنگا شیطان ہوتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے ہم آزان دیتے رہتے ہیں، ہم چپ نہیں رہ سکتے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص، اس کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے سوشلسٹ ہے، چاہے جرنلسٹ ہے، چاہے جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا حق ہے، دکاندار ہے، زمیندار ہے، تاجر ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، بولے تو صحیح، آواز تو نکالے، کہ ظلم ہو اور چپ رہے، گستاخی ہو اور چپ رہے۔ اہل بیت رسول صحابہ کی اور دیگر ہستیوں کی جب گستاخیاں ہوں تو کہے یہ چلو چھوڑو، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب احتجاجاً بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو تو فرقہ پرستی سے ہی منہ نہیں بند ہوتا، یہ تو لڑائیاں ہی ڈالتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، گدی نشین، پیران عزام، دیگر فقراء کے رستے پہ چلنے والے لوگ اور یہ لبادہ اوڑھنے والے لوگ، ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو بے آواز لاٹھی ہے وہ ان پر پہلے برستی ہے جو چپ رہتے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے نبی کی اولاد کی گستاخی ہوئی تو تم چپ کیوں رہے؟ بولے کیوں نہیں؟ تم نکلے کیوں نہیں؟ مجھے تسبیح اتنی پسند نہیں جتنی غیرت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات کہیں یہ نہ فرما دے کہ جب میرے محبوب کے یاروں کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی تھی، میرے محبوب کے خاندان پر لوگ انگلی اٹھا رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے، تم چپ کیوں رہے؟ تو اس لحاظ سے سب کا بولنا فرض ہے، پیروں کا، مریدوں کا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی ایسا بدبخت بولے تو یہ سارے منہ کھولیں اور منہ کھول کر یہ اپنی آواز بلند کریں۔ جتنی ہمت، جتنی طاقت بندے کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے جتنا مکلف بنایا ہے، پوچھ بھی اس کی ہوگی۔ حاکم کو اس کے قد کے مطابق پوچھ ہوگی، رعیت کو اس کے مطابق پوچھ ہوگی، لیکن ہر شخص کو پوچھا ضرور جائے گا کہ تو نے اپنے حصے کا کام کیا، تو بولا، تو نکلا، تو نے کوشش کی، کیوں چپ رہا؟ تو اس لحاظ سے یہ جو بولنا ہے، آواز بلند کرنا ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ لوگوں تک پیغام حق پہنچانا یہ فرض ہے آج۔ تو اس لحاظ سے یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی ایسی بیماری سر اٹھائے تو ہمیں سپرے ضرور کرنا ہے، ہمیں ضرور بولنا ہے، ہمیں ضرور اٹھنا ہے۔ اور میں پاکستان کی تمام تر جو روحانی درگاہیں ہیں ان کے گدی نشینوں سے عرض کروں گا کہ آج یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبے آل رسول کا صدقہ ہے، حضور کی نسبتوں کا صدقہ ہے۔
حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت پر پہرا دینے کا صدقہ، ان نفوس قدسیہ کے مقدس خون کا صدقہ ہے جو آج آپ کا آستانہ چمک رہا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو آستانہ ہے، اس آستانے کے بڑے کو دیکھیں کہ ان کا کردار کیا تھا. جو بھی آستانہ ہے، بڑی بڑی درگاہیں، ان کے پیچھے جتنے شیر گزرے ہیں، ان کی دھاڑیں کوئی سنے کہ جب بھی کوئی بد باطن بولتا تھا تو اس وقت یہ بڑے لوگ کتنا بڑا کردار ادا کرتے تھے. تو صرف نذرانہ ہی نہیں لینا، جان کا نذرانہ بھی دینا ہے. یہ ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے اٹھیے، بولیے، نکلیے، کوشش کیجیے تو ایسے فتنوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت محفوظ فرمائے.